جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہے میتھی دانے کے فوائد۔ میتھی دانے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر تم کو اس کی افادیت معلوم ہو جائے تو آپ لوگ اس کو سونے کے بھاؤ بھی خرید لو۔ میتھی دانہ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ نزلہ زکام میں بہت مفید ہے۔ میتھی دانے کی چائے بنا کر پئیں تو نزلہ زکام کو ختم کرتی ہے۔ ایک چمچہ میتھی دانہ لے کر 1 کپ پانی میں ابال لیں اور اس میں حسب ذائقہ چینی یا شہد شامل کر لیں تو نزلہ زکام میں آرام آتا ہے۔ یہ چائے سانس کی نالیوں کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، آنتوں کی سوزش کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ میتھی دانے کی چائے السر کے لیے بھی مفید ہے۔ پھپھڑوں کو قوت دیتی ہے۔ بواسیر کے لیے بھی اس کی چائے پینا بہت مفید ہے۔ شوگر کے مریض بھی میتھی دانہ کے سفو بنا کر 1 چمچہ روزانہ پانی کے ساتھ کھائیں تو ان کے لیے بھی مفید ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ میتھی دانے کا عمومی خوراک اس کو سفو بنا کر 1 چمچہ سے لے کر 2 چمچے روزانہ ہے۔ اس کو پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت طاقتور ہے۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے میتھی دانہ اور السی ہم وزن لے کر دونوں کا باریک سفو بنا لیں۔ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سر کے بالوں کے لیے جن لوگوں کے بال کم ہو رہے ہیں یا بالوں کو لمبا کرنے چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر میتھی دانہ ڈال کر اس کو دھوپ میں رکھ دیں۔ کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دھوپ میں رکھیں تو اس کے بعد اس کے تیل کو سر پہ لگائیں تو یہ بہت مفید ہے۔ نئے بال بھی اگتے ہیں اس سے اور بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور بال مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ میتھی دانے کا دوسرا استعمال، چہرے پر اگر کالے نشان ہو تو میتھی کے تیل کے اندر کلونجی کے سفو کو مکس کر کے لگائیں تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے، زخم کے نشان بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا سفو بنانے سے پہلے کلونجی کو تھوڑا سا فرائی پین یا توے کے اوپر بھون لیں اور پھر اس کا سفو بنائیں تو زیادہ مفید ہے۔ میتھی دانہ کا سفو بنا کر روزانہ کھانا بھی بہت مفید ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ اور اگر کسی شخص میں پیدائش کے جراثیم کم ہوں تو میتھی اور سبز الائچی کے بیج، جس کو تخم الائچی بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہم وزن لے کر ان کا سفو بنا لیں اور اس کو روزانہ 1 چمچہ سے 2 چمچہ صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ پیدائش کے جراثیم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن میں جراثیم نہیں ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہے، اس کو کھانے سے انشاءاللہ جراثیم بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرمائے اور بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔